ہم نے نامینیشن پیپر ریسیو کیے اور یہ اعتماد دیکھیں ان تینوں احباب پہ سب دوستوں کا کہ کوئی ایک بھی پیپر کسی بھی پوزیشن کے لیے ان کے مقابلے مد مقابل جمع نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکتا، یہ یکجہتی، یہ یونٹی، وہ کہتے ہیں یونٹی از دا اسٹرینتھ. تو یہ یونٹی ایگزیکٹو کمیٹی میں دیکھنے کو آئی، کیونکہ الیکٹورل کالج تمام ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور ہر ایگزیکٹو کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا نام پیش کر سکے. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے نیشنل گروپ کی لیڈرشپ کو آبویسلی، کیونکہ اس دفعہ نیشنل گروپ جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ کلین سویپ کرتے ہوئے اس چیمبر میں اس الیکشن میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کو جتوانے میں کامیاب ہوا. نہ صرف کارپوریٹ بلکہ ایسوسیٹ کی تمام سیٹیں اور وومن سیٹ اس پہ بھی. تو جو 15 سیٹوں پہ الیکشن ہوا وہ ساری کی ساری نیشنل گروپ کے حصے میں آئیں. تو یہ ویژن ہے اس شہر کی جو بھی بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا، کہ کسی بھی جگہ کوئی ایسی چیز نہ سامنے آئے جس سے کم از کم یہ تاثر جائے کہ کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ نے ورکنگ میں کوئی جھول ڈال دیا ہے. تو اس حوالے سے 3 نامینیشن پیپر جو ہیں ہمارے تک آ چکے. الیکشن ڈے ہے فار دا آفس بیئرر. آج ووٹنگ ہونی تھی، گنتی ہونی تھی، تو ہمارا کام انتہائی آسان کر دیا ایگزیکٹو کمیٹی نے. میں پوری کی پوری ایگزیکٹو کمیٹی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ ایک ایکسرسائز سے ہمیں انہوں نے جو ہے وہ آسانی دے دی اور اپنا ایک یونینیمس کینڈیڈیٹ ایگزیکٹو کمیٹی نے نامینیٹ کر دیا. اور ہر طرف سے یہ تینوں دوستوں کی آواز جو ہے وہ آتی نظر آ رہی تھی. تو 3 دوست جو کہ بلا مقابلہ 3 پوزیشنز پہ الیکٹ ہو گئے. اس وجہ سے آج کی یہ پریس بریفنگ جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے سجائی گئی ہے. تو میں اب دعوت دوں گا میرے انتہائی آنریبل سینئر ممبر جناب ایوب صابر صاحب کہ وہ ان 3 خوش قسمت دوست جن پہ سب کا اعتماد ہے ان کے نام اناؤنس کریں. اور ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو کوئی ورڈ آف وزڈم ہے، کوئی ڈائریکشن ہے آنے والے وقتوں میں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈائریکشن، چونکہ الیکشن کمیشن ایک ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے فار دا سیک آف آنے والے سال کے لیے، جیسے ایک پرامن اور پیار محبت کی فضا قائم رکھی گئی ہے، اسی طرح انشاءاللہ ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گا کہ دا ڈے الیکشن اوور، جب الیکشن ختم ہو گیا تو جو پریزیڈنٹ ہوگا ہی وڈ بی دا پریزیڈنٹ آف فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ناٹ دا نیشنل گروپ. تو یہ ایک اہم بات ہے. ہر ممبر آنریبل ہے اور یہ پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، دے آل آر the office bearer of Faisalabad Chamber of Commerce and Industries, and Faisalabad Chamber of Commerce and Industries is made by its honorable member. یہ انہی کی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، کسی بھی گروپ سے ہے، بٹ یہ دوسرے گروپ وہ بھی بزنس مین ہیں، کوئی دور ان کو رائٹ حاصل ہے الیکشن لڑنے کا، آپ سب کو رائٹ ہے، تو وہ ان کو بھی اپنی ان کمیٹیز میں شامل کریں. جیسا کہ رضوان صاحب نے بتایا کہ 18 تاریخ کو نامینیشن پیپرز آنے تھے، تو خدا کے فضل سے 18 تاریخ کو ہمارے پاس نامینیشن پیپر آئے. تو اس کے بعد ہم نے اس کی سکرونی کی، اور سکرونی کے بعد جو ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے، 3 کینڈیڈیٹ تھے ہر سیٹ کے لیے ایک، اور ایک سیٹ کے لیے ایک ہی ہمارے پاس نامینیشن پیپرز داخل ہوئے جو کہ درست قرار پائے. تو اس کے حساب سے میں اب جو کامیاب ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں اس کی سیٹ پر رانا فیاض احمد صاحب کامیاب صاحب یہ کھڑے ہو جائے. حفیظ پیکیجز پرائیویٹ لمیٹڈ پیکیجز کے بزنس سے ان کا تعلق ہے، رانا فیاض صاحب.
اس کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے جناب عمران محمود صاحب جو ہیں وہ کامیاب قرار دیے جاتے ہیں. ان کا تعلق ایسپین ٹریڈ انٹرنیشنل سے ہے. یہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس سال ان پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ چونکہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ٹریڈ سے ہیں اور یہ اس وقت بہت ذمہ داری ہے عمران محمود کے کہ وہ ٹیکسٹائل چونکہ یہ سٹی ٹیکسٹائل کا کہلاتا ہے تو اپنی پوری اسکل جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. صدر کے لیے ایک ہی کاغذ ہمارے پاس آئے جناب عاطف منیر صاحب. ان کا تعلق عبداللہ مہر امپیکس سے ہے. یہ ڈائز اینڈ کیمیکل کی ٹریڈ سے منسلک ہیں. فیصل آباد کے بہت ہی اچھے امپورٹرز ہیں اور ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو یہ را مٹیریل فراہم کرتے ہیں اور بہت ہی ایکسپیرئنس ہے ان کا. تو یہ تینوں تھے. ایک دفعہ میں اوپر سے اب کہتا ہوں صدر کے لیے جو منتخب ہوئے جناب عاطف منیر صاحب. سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے جناب عمران محمود صاحب اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو منتخب ہوئے رانا فیاض احمد صاحب. یہ ان کا آج جو ہم نتیجہ جو اناؤنس کر رہے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے. 30 تاریخ کو باقاعدہ ہم ان کا نوٹیفکیشن نکلے گا. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہمارا جو الیکشن کا پروسیس تھا وہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے اور جو 22 تاریخ کو ہمارے الیکشن ہونے تھے آفس بیرر کے لیے اب وہ نہیں ہوں گے. شکریہ. انہی کے ساتھ نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اب میں رضوان صاحب کے پاس واپس جاتا ہوں. تھینک یو. اچھے الفاظ کہے شاید میں اس کا اتنا میرے لیے وہ نہیں ہے لیکن آپ نے کہے بہت شکریہ. جیسا کہ رضوان صاحب نے مجھے کہا کہ آنے والے جو دوست ہیں تھوڑی سی ان کو بھی کہہ دیں ان کی کیا آئندہ ڈیوٹیز ہیں. تو اس وقت جو ہمارا ملک ہے اس کو بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. خاص طور پہ اکانومی کو بہت ہی چیلنج ہے اور یہ سال ہمارے دوستوں کے لیے بہت ہی چیلنجز لے کے آیا ہے اور ان کو انتھک محنت کرنا ہوگی. پھر وہ کہیں جا کے اس فیصل آباد کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں کے جو ٹریڈر ہیں ان کے معیار پر پورا اتریں گے. اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پھر وہ رزلٹ نہ دے سکیں. تو ان کو آج سے ہی چاہیے کہ وہ سیکھیں, اسٹڈی کریں, فیوچر کی اکانومی کے اوپر اسٹڈی کریں, جو پاسٹ ہے اس کو دیکھیں, فیوچر میں ہماری کیا ضروریات ہیں, فیصل آباد کی کیا ضروریات ہیں, پاکستان کے لیے اس وقت اکانومی میں کن کن چیزوں کی گنجائش ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. چونکہ یہ چیمبر جو ہے یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا کسی بھی شہر کا یہ اپیکس فورم ہوتا ہے اور تمام جو ایسوسیشنز ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس سال جو الیکشن ہیں وہ مثالی کروانے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے دونوں گروپ سے جو تھی وہ نیگوسیشنز کی, نیشنل گروپ سے بھی نیگوسیشنز کی اور یونائٹڈ گروپ سے بھی ہم نے نیگوسیشن کی. خدا کے فضل سے ہماری تمام جو ان کے ساتھ مذاکرات تھے وہ کامیاب ہوئے اور اس کی بدولت دونوں گروپس کے جو کامیاب مذاکرات تھے ان کی بدولت یہ الیکشن جو ہے نہایت ہی پرامن ہوئے. اب ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھی کوئی کم ووٹ نہیں لیے. یونائٹڈ گروپ نے ان کے بھی پینل ووٹ جو تھے وہ تقریباً 89 کے قریب تھے اور ان کا جو ایک دوست نے 225 ووٹ حاصل کیے ہیں 1215 یا 20 میں سے. تو ان کی نمائندگی بھی ہے, اپوزیشن ہے. بے شک کہ وہ یہاں ایگزیکٹو کی سیٹ نہیں نکال سکے لیکن ایک ممبر جو ہماری جنرل ممبرشپ ہے اس میں ان کا ایک اپوزیشن کا پورا رول ہے. تو ہمیں ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ ان کو جب کمیٹیز بنائیں تو دوسرے گروپ وہ بھی بزنس مین ہیں, کوئی دور ان کو رائٹ حاصل ہے الیکشن لڑنے کا, آپ سب کو رائٹ ہے, تو وہ ان کو بھی اپنی ان کمیٹیز میں شامل کریں.
جیسا کہ رضوان صاحب نے بتایا کہ 18 تاریخ کو نامینیشن پیپرز آنے تھے، تو خدا کے فضل سے 18 تاریخ کو ہمارے پاس نامینیشنز پیپر آئے، تو اس کے بعد ہم نے اس کی سکروٹنی کی، اور سکروٹنی کے بعد